مکتوب نمبر 75 مرزا طاہر بیگ کے نام اس بارے میں تحریر فرمایا کہ ذکر کو کسی غرض کے ساتھ مخلوط نہ کریں، اگرچہ مواجید اور احوال ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ما سوا کی غلامی سے آزاد کرے اور مدارج قرب میں ترقیات عطا فرمائے۔ مقبول بندہ وہ ہے جو دائمی ذکر کے ساتھ متصف ہو اور ایک لمحہ بھی غفلت اور خواہش نفسانی میں مشغول نہ ہو، اور ذکر کو اپنی اغراض سے آلودہ نہ کرے اور اخلاص والا ہو، بلکہ اپنے احوال اور مواجید کا بھی ذکر میں لحاظ اور خیال نہ کرے۔ آیت کریمہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کے مطابق ضرور اس طرف سے بھی یاد کریں گے۔ دیکھیے وہ کس طریق پر یاد کرتے ہیں اور کس عطیہ کے ساتھ نوازتے ہیں، بلکہ اس وقت میں اذکرکم یعنی میں تم کو یاد کروں گا بھی منظور اور ملحوظ نہ ہو، اور خلوِ سینہ اور خلوص تمنا کے ساتھ متوجہ اور حاضر رہے، بلکہ ایسا حضور ہو کہ اس کی ذات بھی درمیان میں نہ ہو اور وہ بھی اپنا سامان عدم کے صحرا کی طرف لے جائے اور حضور خود بخود رونما ہو جائے۔ یہ نصیب کی بات ہے، دیکھیے اب کس کو عنایت کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها۔ مکتوب نمبر 46 محمد معین کے نام اس بارے میں تحریر فرمایا کہ طالب کو ہمیشہ طلب میں بے قرار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ نے جو کچھ لکھا تھا واضح ہوا۔ ذکر قلبی میں بکثرت مشغول ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بجا لائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تم کو اور زیادہ دوں گا۔ امید ہے کہ یہ ذکر مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے کے لیے وسیلہ بن جائے اور معرفت کی کوئی کھڑکی کھول دے، اور ذکر اور ذاکر کو درمیان سے ہٹا دے اور حضور خود بخود ظاہر ہو جائے۔ ولا یذکر اللہ الا اللہ، اللہ کا ذکر اللہ ہی کرتا ہے، پردہ کھول دے۔ طالب کو چاہیے کہ طلب میں اپنے آپ کو آرام نہ دے اور ہمیشہ بے چین اور پیاسا رہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف اضطراب ہے، جب سکون آ گیا تو تصوف نہیں رہا، یعنی آگے بڑھنے کی طلب اضطراب۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو اس صفت کا ہونا چاہیے جو کہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اسی کی طرف رجوع کرنے کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے، جب محب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ دریائے رحمت جوش میں آ جائے، اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رکھیں، کی خوشخبری کے ساتھ نوازے اور کام انجام کو پہنچ جائیں۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے۔ پہلا خط جو ہم نے پڑھا تھا وہ ذکر کے بارے میں تھا کہ جو ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ نے کبھی چاہا تو اس کا بھی مذاکرہ کر لیں گے کہ یہ جو آیت ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ اب اس میں
بندہ اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں نا مفسرین نے 14 چیزیں لکھی ہیں کہ بندے کا یاد کرنا اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے جواب میں پھر اللہ کا اس کو یاد کرنا اس طرح سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اس کا بھی مذاکرہ کر لیں گے. ویسے ہی میرے سامنے لکھا ہوا ہے وہ بھی, چلو پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. تو باقی اس میں جو انہوں نے مکتوب کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ ذکر کو کسی غرض کے ساتھ مخلوط نہ کریں اگرچہ مواجید اور احوال ہی ہوں. اس کا کچھ مطلب یا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ جب انسان ذکر وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ذکر کے سبق وغیرہ کچھ آگے چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات انسان کو نا ذکر کے دوران مراقبات کے درمیان مختلف قسم کے اس پہ نا احوال طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی ان احوال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو انسان ہوتا ہے, جو اس کا بندہ ہوتا ہے نا, اس کے دل کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بعض دفعہ اپنی قدرت کے جو مظاہر ہوتے ہیں وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی عرش سے اوپر کے اور کبھی آسمانوں کے اندر کے اور کبھی زمین کے نیچے کے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ احوال انسان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بعض پہ آتے ہیں, بعض پہ نہیں آتے. بعض کو جیسے وہ بڑا لذت آنی شروع ہو جاتی ہے اور رونا آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, حال طاری ہونا جس کو ہم کہہ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو جب اس طرح کی کیفیات انسان کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں ذکر میں یا کبھی مراقبے میں, کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے, کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے, کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس کے بعد اپنے ذکر کے اسباق وغیرہ کرنا شروع کرتا ہے نا, یا اپنے سلسلے کے جو مراقبات وغیرہ میں کی پابندی اختیار کرتا ہے, تو اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر یہ بات ہوتی ضرور ہے کہ یار میں ذکر کی پابندی اس لیے کروں گا اور مراقبے جو ہے نا وہ میں لمبے لمبے اس لیے کروں گا کہ جو ہے نا وہ کبھی آسمانوں کے اوپر کی چیز اللہ دکھا دیتے ہیں, کبھی کسی فرشتے سے اللہ ملاقات کرا دیتے ہیں, اور کبھی سلسلے کے کسی بزرگ سے جو ہے وہ مراقبے کے اندر مصافحہ ہو جاتا ہے, معانقہ ہو جاتا ہے. تو انسان کے نا دل کے کسی نہ کسی کونے میں کھدرے میں نا یہ بات آ جاتی ہے, اور پھر اس کا ان اعمال کو کرنا, ذکر کے اندر بیٹھنا, ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ ذکر کے سبق کرنا, وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہیں رہتے, اس کے اندر اس کی وہ غرض شامل ہو جاتی ہے کہ جی میں نے ان چیزوں کی میں نے پابندی کی ہے تو میرے اوپر نا یہ ساری چیزیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ پھر آئندہ کے لیے نا اس نیت سے ان اعمال کی پابندی اور ان پر استقامت اختیار کرنی شروع کر دیتا ہے. تو اس بات کو جو ہے نا وہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان اپنا جو ذکر اذکار وغیرہ کرتا ہے نا اس کو کسی بھی غرض کے ساتھ نا اس کو آلودہ نہ کرے, صرف اللہ کے لیے کرے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے ہم ذکر کرتے تھے, ذکر کے سبق وغیرہ کرتے تھے تو بڑی کیفیت طاری ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا اور بڑا رونا آیا کرتا تھا, اور اب جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوں تو پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اب ذکر کے اندر نا وہ لذت نہیں آتی, وہ حلاوت نہیں ہے, وہ اب اس میں وہ رونا نہیں آتا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ دھیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی. انسان ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دے. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط میں یہی بات لکھی تھی کہ ذکر میں پہلے ایسے ہوتا تھا, اب وہ نہیں ہوتا, مزہ آتا تھا, رونا آتا تھا, تو اب وہ لطف نہیں رہا.
تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ بھائی عبد اللطیف بنو، عبد اللطف مت بنو، لطف کے بندے مت بنو۔ اور یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو لذتیں ہیں، یہ جو حلاوتیں ہیں، یہ اور پھر مختلف لوگوں کی جو ہے نا وہ زیارتیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، یہ اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آگے کے جو مراقبات وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفاتی تجلیات یا اور قسم کی تجلیات کا بھی مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو تجلی بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہی ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے۔ تو جس نے ان تجلیات کے ساتھ دل لگا لیا، ان انوارات کے ساتھ دل لگا لیا، رنگ برنگی چیزوں کے ساتھ دل لگا لیا، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں اور مرید کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں نا کہ جب سفر چونکہ یہ لمبا ہے، سال ہا سال اس میں بیت جاتے ہیں، سلوک میں چلتے 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 پھر کہیں تکمیل ہوتی ہے، تو حضرت جی اس کو فرمایا کرتے ہیں کہ لمبا سفر ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان لمبے سفر میں نا تھوڑا اکتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کو کوئی چیز دکھا دیتے ہیں ذکر میں، اور کبھی اس کو مراقبے کے اندر کبھی کسی چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے بس انسان کا دل لگا رہتا ہے، لمبے سفر سے اکتاتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی منزل حاصل ہو رہی ہے، سفر طے ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں یا پہلے ہوتی تھیں پھر ختم ہو گئیں تو یہ بالکل بھی کوئی بھی فکر کی بات نہیں ہوتی۔ بس جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کہیں کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو سنت کا اہتمام ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اہتمام میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ تو اگر یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہیں تو پھر بھلے کوئی کیفیت ہے نہیں ہے، مشاہدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کسی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کسی چیز کا انسان کو غم فکر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی شکایت کی تھی ذکر وغیرہ کے بارے میں، تو انہوں نے اس آدمی کو یہی فرمایا تھا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کوئی کم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ جی مطلب جب ذکر میں بیٹھتے ہیں یہ سارے اسباق وغیرہ کرتے ہیں تو خود کہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل جو ہے وہ کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے، یکسوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا، تو اس میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ بھائی اگر انسان تشویش کی حالت میں اور غیر حاضر دل کے ساتھ بھی اللہ کا نام لے گا تو پھر بھی اس کے لیے نفع نور اور برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیات، یہ چیزیں بالکل بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان ان کو کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ کسی کیٹیگری میں رکھنا شروع کر دے اپنی ترقی اور آگے بڑھنے کے سلسلے میں۔ تو اس میں ہمارے وہ صوفیاء نے یہ مثال لکھی ہے، وہ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جو جب حج کا زمانہ ہوتا ہے تو جو حج کے دنوں کے اندر چونکہ لاکھوں لوگ وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں مکہ مکرمہ کی دکانوں پر، مدینہ منورہ کی دکانوں پر لوگ خریداری بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر ان جگہوں کے جو دکاندار ہوتے ہیں نا ان کے پاس نہ دن کو فرصت ہوتی ہے نہ رات کو فرصت ہوتی ہے، نہ کھانے کی فرصت ہوتی ہے نہ سونے کی فرصت ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے بہت سارے مکہ مکرمہ کے اندر دکانداروں کو اس طرح سے دیکھا کہ ان کی دکانوں کے اوپر جو حاجی لوگ تھے وہ خریداری وغیرہ کرنے کے لیے ان کی دکانوں پہ ٹوٹ کے پڑے ہوتے تھے، اور وہ جو دکاندار ہے
وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو اپنا رات کا جو کھانا ہے وہ ساتھ میں وہ سامان بھی دکھا رہا ہے اور اپنی چیزیں بھی ان کو دکھا رہا ہے، چیزیں بھی کھول کھول کے دکھا رہا ہے، ان کو بند بھی کر رہا ہے، ان کو پیسے بھی دے رہا ہے، پیسے گن بھی رہا ہے، پیسے پکڑا رہا ہے، لے رہا ہے۔ تو وہ دکان کی ساری مصروفیت کے اندر یہاں اس کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ وہ اس سر نہ کھجانے کی فرصت کے دوران میں بھی تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتا رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھئی، اگر اس نے اس مصروفیت کے وقت میں کھانا کھایا، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا، دل جمی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا، ٹھیک ہے نا، اور خشوع خضوع کے ساتھ اس نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ بے چینی کے ساتھ مصروفیت کے اندر، اور برا حال ہے، تھکا بھی ہوا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، کبھی کوئی ادھر سے پیسے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے لوگ بول رہے ہیں، تو اس نے اس تشویش اور اتنی مصروفیت کی حالت میں بھی جو کھانا کھایا ہے، تو کہتے تھے کہ بتاؤ وہ کھانا اس کے جسم کی غذا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کھانا تو اس کے جسم کی غذا ظاہر ہے بنے گا۔ فرماتے تھے اسی طرح جیسے انسان اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر دل کی توجہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی جب کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کی غذا بن کے رہتا ہے، تو اسی طرح سے جب انسان اپنے اعمال میں لگتا ہے، ذکر اذکار میں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر لگتا ہے، تو بھلے اس کو اس میں لذت آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس کو اس میں مزہ آ رہا نہیں آ رہا، اس کی بڑی اللہ کی طرف کو توجہ ہے، بڑا اللہ کے ساتھ لائن لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی اللہ کی طرف کو کبھی کدھر کو دھیان جا رہا، کبھی کدھر کو دھیان جا رہا، لیکن اس نے اپنے عمل کا ناغہ نہیں کیا، اس نے اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑا، تو اس مصروفیت میں یا اس دل کی غیر حاضری کی حالت کے اندر بھی جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اعمال کرتا ہے، تو اس حالت کے اندر بھی وہ جو ذکر ہے، وہ جو اعمال ہیں، وہ اس کی روح کی اور اس کے دل کی غذا بن کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس میں اتنی کوئی اس میں نا پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ جب انسان کو اعمال کے اندر، ذکر کے اندر، مراقبات کے اندر بڑا مزہ آ رہا، بڑا رونا آ رہا، بڑا دل کر رہا، جہاں 15 منٹ کا سبق کرنا تھا وہاں دل کر رہا میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے کروں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیفیت ختم ہو گئی، اب بڑی مشکل سے جو ہے وہ 10 منٹ کے لیے ذکر میں بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مراقبہ کرتے بھی بار بار گھڑی دیکھی جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب ٹائم پورا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، کب میرے سبق پورے ہونے ہیں۔ تو اس میں انسان اس چیز کا دھیان کر لے کہ بھئی یہ جو ذکر کے اندر، اپنے اسباق کے اندر دل لگنا، حلاوت کی کیفیت، لذت کی کیفیت، یہ میری چاہت تھی، اور اس وقت میں جو یہ جو ایک میرے اوپر قبض کی سی کیفیت طاری ہے، عمل کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا، یہ اس وقت میرے اللہ کی چاہت ہے۔ تو انسان اس وقت میں اپنے نفس کی چاہت کو قربان کر کے اللہ کی چاہت کو، اور اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے جو خوشی کی بات ہے نا، اس کو اپنے دل سے تسلیم کر لے کہ جس حال میں رکھ کے مجھے میرا اللہ خوش ہے نا، تو میں بھی اپنے آپ کو اسی حال میں خوش رکھوں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس میں باقی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی حال ہو، وہ حال پھیکا ہے، وہ کڑوا ہے، وہ میٹھا ہے، وہ نمکین ہے، یعنی جس طرح کے بھی حالات ہیں ان کو اپنے شیخ کو بتاتا رہے آدمی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جی حضرت جی آج کل تو کوئی کیفیت نہیں ہے، تو یہ کوئی کیفیت کا نہ ہونا بھی ایک کیفیت ہے، تو جیسا بھی حال ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اس کو بندہ بتاتا رہے۔ جیسے اس میں ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے ہیں 3 حق، رکھ ان کو یاد، شیخ کے ہیں 3 حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع اتباع انقیاد۔ یعنی اطلاع کا مطلب کہ یعنی جو انسان کے اوپر حالات آ رہے ہیں، وہ چاہے کس بھی قسم کے ہیں، ان کی انسان اپنے شیخ کو اطلاع کرتا رہے، اور پھر ادھر سے جو بتایا گیا ہے اس کی اتباع کرتا رہے۔ اور تیسرا جو انہوں نے فرمایا انقیاد، کینچی والے کاف سے انقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا اعتقاد رکھے، اس بات کو دل کے اندر پختہ رکھے کہ میرے شیخ کی طرف سے مجھے جو بھی تعلیم کیا جا رہا ہے،
اس میں میرا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس تیسری چیز کا بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ اعتقاد ہو، یہ خیال ہو کہ میرے شیخ کی طرف سے مجھے جو کہا جا رہا، جو بتایا جا رہا ہے نا، اس میں میری بہتری ہے، اس میں میرا فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس میں پھر ہمارے حضرات نے نا یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اس خط میں بھی ہم نے یہ جو بات پڑھی تھی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ذکر کے یا اور اعمال کے نا بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انسان اعمال کرے گا، ذکر کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، ذکر کرے گا تو اس کو یہ ملے گا. تو اس میں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو سب سے عظیم الشان فائدہ ہے، اور وہ فائدہ ایسا ہے کہ اس فائدے کے سامنے اور جتنے بھی ذکر وغیرہ کے فائدے ہیں نا، وہ اس ایک فائدے کے سامنے وہ حیثیت نہیں رکھتے. اور وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کا، ایک ہمارے جیسے گناہ گار بندے کا اللہ کے دربار میں تذکرہ شروع ہو. تو یہ ذکر کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اور سارے جو ذکر کے فضائل ہیں یا جو اس کے فائدے ہیں نا، وہ اس کے مقابلے میں نا کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کہ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارا ذکر شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہم، جیسے ایک عام سی مثال ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ جی وہ کوئی ہمارا دوست ہے، ہمارا جاننے والا ہے، وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھا تو اس نے یہ کہا کہ جی میں وہ ابھی ڈی سی صاحب کے پاس کل بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ نا آپ کا بھی ذکر خیر ہوا. تو انسان اسی وقت میں نا وہ پھولا نہیں سماتا. اچھا وہ ڈی سی صاحب کے ہاں میرا تذکرہ ہوا، کو کیا بات ہوئی، وہ کیا، اچھا اس نے کوئی بتا دیا کہ جی یہ بات ہوئی. اچھا اور انہوں نے کی کیا؟ نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی گل نہیں کی تھی انہوں نے. تو انسان نا اس چیز کو اتنا اپنے لیے جو ہے نا وہ اعزاز سمجھتا ہے. اسی طرح سے کوئی کہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس میں کل بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ کا تذکرہ ہوا، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ باتوں باتوں میں نا آپ کا تذکرہ شروع ہو. تو وزیر اعظم صاحب کے ہاں تذکرہ ہو جائے تو ہماری جو ہے نا وہ خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اس سے بندہ آگے چلا جائے کہ جی وہ کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو جس کو زیارت ہوئی تو اس زیارت کرنے والے نے پھر آ کے ہمیں یہ بتایا مثال کے طور پہ، تو اس نے کہا کہ جی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا وہ فلاں دن زیارت ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں نا یہ بات فرما رہے تھے. اس وقت میں انسان کا کیا حال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تذکرہ کیا تھا خواب کے اندر اور آپ کے بارے میں نے یہ بات فرمائی تھی. اس وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی. اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے نا وہ اللہ پاک قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کا دنیا کی کوئی بھی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی. اب جس آدمی نے اپنے سارے کے سارے جو لطائف ہیں ان کو ذکر سے جاری اور روشن کر لیا، تو اب انسان اس حالت میں کیا ہے، انسان کھا رہا ہے تو اس کے لطائف میں ذکر چل رہا ہوتا ہے، انسان سو رہا ہے، پی رہا ہے، جاگ رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا، دین کے کام کر رہا، ٹھیک ہے، یا اور کسی بھی کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو جب اس کے لطائف اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے ہیں تو ان لطائف سے 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے.
انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جب انسان کے ان لطائف سے 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہو رہی ہے، تو جب یہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر رہا تو اللہ کے دربار میں بھی اس کا 24 گھنٹے تذکرہ ہو رہا. کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس کو ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے نا بیان القرآن کے نام سے، اس میں نا اس آیت کے ضمن میں فاذکرونی اذکرکم کے ذکر میں نا انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ثمرہ اور پھل یہ والی آیت ہے کہ اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھے تو اس کو ساری زندگی کبھی کسی قسم کی تشویش اور پریشانی نہیں ہوگی کہ جی میرے ساتھ مجھے زیارتیں کیوں نہیں ہو رہی، مجھے اچھے خواب کیوں نہیں آ رہے، اور مجھے بزرگوں سے ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی. تو جب وہ اس چیز کو اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھے گا تو اس کو پھر ساری زندگی کبھی بھی کسی بھی قسم کی تشویش اور پریشانی یا پچھتاوا نہیں ہوگا اپنے ذکر اذکار کی کیفیات میں کم ہونے کا، کمی آنے کا. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. جیسے آتا ہے نا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اب یہ اتنے بڑے صحابی تھے کہ قرآن پاک کی قرأت کا اللہ نے ان کو خاص جو ہے نا وہ فن یا علم عطا کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی بھی انہوں نے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کے بعض مخارج کی تصحیح کروائی تھی. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں قرآن کی قرأت میں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک بار کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ ابی بن کعب پر سورہ بینہ کی تلاوت کرو. 30ویں پارے کے اندر آتی ہے. تو اس کا آسان لفظوں میں یہ کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ابی بن کعب کو سورہ بینہ کی تلاوت کر کے سنو. تو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگ گئے، بہت زیادہ روئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ ابی بن کعب پر سورہ بینہ کی تلاوت کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سما، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب کو سورہ بینہ کی تلاوت سنو. تو یہ کتنی بڑی انسان کے لیے نا یہ دولت ہے کہ انسان ہمارے جیسے جو گرے پڑے جو انسان ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، تو ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا جو ذکر ہے وہ اللہ کے دربار میں ہونے لگے. ٹھیک ہے نا بھائی، اس لیے انسان اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھے کہ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں، ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں یا ذکر کے لیے بیٹھوں گا تو اس ذکر کی برکت سے اللہ کے ہاں میرا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے ہاں مجھے یاد کیا جائے. اب اس کی آگے مفسرین نے 14 جو ہے نا وہ تفسیریں لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہا تو اس میں بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو اس لیے بھائی ذکر انسان کرے تو اس میں کوئی بھی کیفیت ہے، اچھی ہے، جس طرح کی بھی ہے، اس کی انسان پرواہ نہ کرے. بس انسان اس چیز کا دھیان رکھے کہ انسان جو اعمال کر رہا ہے نا ان کو استقامت کے ساتھ کرے، اور استقامت ایسی ہو کہ جس کو ہمارے جاوید حسین شاہ صاحب اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب عمل شروع کرے تو عمل میں استقامت ایسی ہو کہ پھر وہ عمل انسان کے ساتھ قبر تک جائے، یعنی زندگی کے آخری دن تک انسان کا اس پہ اہتمام ہو، اس پر استقامت ہو، اس میں کمی نہ آئے، اس کا ناغہ نہ ہو. تو پھر اس میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو نثار احمد فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کراچی کے اندر بزرگ تھے،
شاعر بھی تھے ماشاءاللہ، بڑی اچھی شاعری بھی کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ جامعہ عبیدیہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر نا یہ بات فرمائی تھی، بتائی تھی بیان کے اندر. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نا آج، یعنی اس وقت جب انہوں نے یہ 10-11 سال پہلے کی بات ہوگی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے شیخ سے بیعت ہوئے آج 42 سال ہو گئے ہیں. تو میرے شیخ نے مجھے جو ذکر بتایا تھا نا، تو 42 سال ہو گئے ہیں، نہ اس میں کبھی ناغا کیا ہے، نہ اس میں کبھی کمی کی ہے. ناغا بھی نہیں ہوا، کمی بھی نہیں کی، اتنی استقامت. جیسے آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پہ ہم بڑھاپے کے آثار جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اب مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ جو سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو اس بوڑھا کرنے سے مراد استقامت سے دین پر چلنا تھا. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. تو استقامت اتنی اہم چیز ہے. اس میں ایک آخری بات ہے کہ جیسے ہمارے وہ انڈیا کے اندر نا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے آگے ایک خلیفہ تھے مولانا شاہ احمد حسن خان پوری شاید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کا کوئی نام تھا ان کا. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کا کوئی مرید تھا، اس نے کسی دوسرے شہر میں ان کو اپنے مکان کی نا بنیادیں وغیرہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس بلایا کہ حضرت میں نے اپنا گھر بنانا ہے، تو آپ نا میرے گھر کی آ کے نا بنیاد رکھیں. تو یہ چونکہ بہت زیادہ اس وقت میں ضعیف ہو چکے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو غالباً مسلمانوں کی موجودہ پستی کا علاج انہوں نے لکھی ہے، شاید میرا خیال ہے انہوں نے لکھی ہے، مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ ذرا جوان تھے، تو انہوں نے نا ان کو اپنے ساتھ لے لیا کہ یار چلو تم میرے ساتھ چلو. تو اب جب وہ ٹرین کے اندر بیٹھ گئے، تو یہ جو مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے نا کہا کہ جی حضرت بوڑھے ہیں، تو چونکہ ان کی عادت ہے بہت زیادہ تواضع کی، تو یہ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ والے کا بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم سفر کرو تو کسی کو امیر بنا لو، تو اس سفر میں نا میں آپ کا امیر ہوں. مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اس طرح کے کام میرے ساتھ نہیں کریں گے، پھر جب میں ان کا امیر بن کے ان کو حکم دے دوں گا. تو انہوں نے کہا جی چلو بہت اچھے، ٹھیک ہے جی، امیر بن گئے. تو اب جب سفر تھوڑا سا طے ہوا تھا، ٹرین جا رہی تھی، تو راستے میں ہی یہ جو مولانا احمد حسن پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کو پیچش لگ گئے. تو تھوڑی دیر کے اندر ہی نا کتنی دفعہ ان کو نا وہ ٹرین کے نا باتھ روم میں جانا پڑا. تو بیمار پہلے سے تھے، ضعیف بھی تھے، تو پیچش لگنے سے اور ان کی حالت جو تھی نا وہ خراب ہو گئی. تو بہت ان کی حالت نا بے چارگی والی ہو گئی. تو اب جب رات کو سونے کا وقت آیا، تو یہ جو مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ سفر کے شروع میں آپ کا امیر طے ہو چکا ہوں، تو اب نا آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، خود آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے نا آپ آج پوری رات آرام کریں گے، سوئیں گے، اپنے یہ جو آپ کے معمولات وغیرہ ہوتے ہیں تہجد کے، یہ سب آج کی رات آپ نہیں کریں گے کہ کل ہم نے جس جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ سارا دن پھر مصروفیت ہے، تو آپ آج کی رات آرام کریں گے. انہوں نے کہا جی بہت اچھے، ٹھیک ہے، سو گئے. تو یہ جو مولانا احتشام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ٹرین میں سویا ہوا تھا، تو کہتے مجھے نہ لگے کہ جیسے نا میرا کوئی پاؤں کا انگوٹھا جو ہے نا اس کو ہلا رہا ہے، جیسے کسی سوئے ہوئے بندے کو جگانے کے لیے اس کا پاؤں کا انگوٹھا ہلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مولانا احمد حسن خان پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کھڑے تھے، اور وہ
انہوں نے نا کہتے رو رو کے نا ان کا یہ جو سارا آگے سے جو قمیض تھی نا وہ بھیگی ہوئی تھی. تو کہتے میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا, کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرے امیر طے ہوئے ہیں اور رات آپ نے مجھے تہجد پڑھنے سے منع کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ مجھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے نا آج 57 سال ہو گئے. تو ان 57 سال میں ایک دفعہ بھی میری تہجد کا ناغہ نہیں ہوا. تو آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ آج بھی مجھے تہجد پڑھنے کی نا اجازت دیں. تو کہتے کہ میں نے پھر ان کو خود اٹھ کے وضو کرایا, سارا کچھ ان کو کرایا. تو اتنی استقامت, اصل استقامت. اگر یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی تو پھر انسان کو کسی بھی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک ہمیں سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.